العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علی مع الحق والحق مع علی. بے شک بے شک علی مع القرآن بے شک والقرآن مع علی. بے شک فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا عمار قتل فعل باغیہ. اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ اکبر. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور المصطفین. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا فقراء والغرباء. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا مراد المشتاقین. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا امام القبلتین. بے شک السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین. بے شک السلام علیکم یا اولاد الحسین. بے شک السلام علیکم یا علی ابن الحسین. بے شک السلام علیکم یا اخت الحسین. بے شک السلام علیکم یا اخی الحسین. بے شک السلام علیکم یا ابو الحسین. بے شک السلام علیکم یا ام الحسین. بے شک السلام علیکم یا جد الحسین. بے شک السلام علیکم یا جد الجد الحسین. بے شک السلام علیکم یا اجداد الحسین. السلام علیکم یا اصحاب الحسین. السلام علیکم یا اولاد الحسین. السلام علیکم یا محب الحسین. سبحان السلام اللہ. علیکم یا محبی محب الحسین. حیدر ہوں کہ حسنین ہوں. بسم اللہ. حیدر ہوں کہ حسنین ہوں. سجاد خدا ہوں یا عباس وفا. واہ. حیدر ہوں حسنین کہ ہوں. حسنین ہوں. سجاد خدا ہوں یا عباس وفا ہوں. باقر ہوں کہ جعفر ہوں. موسیٰ ہوں یا رضا ہوں. رضا ہوں. باقر ہوں یا جعفر ہوں. موسیٰ ہوں یا رضا ہوں. حضرت جواد تقی ہو یا نقی مست دعا ہو یا حضرت امام حسن عسکری کہیں انجمن کبا ہو یا پھر کہیں مہدی آخر کے حجابوں میں چھپا ہو. ہر شخص کا الجز کے ہر شخص کا پیکر اسی غالب سے ملے گا. ہر شخص کا شجرہ ابو طالب سے ملے. جیو جیو ابو یعنی ہر شخص کا شجرہ ابو طالب سے ملے. میں تمامی عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سادات کرام، صدقان مصطفیٰ اور علی بھائی جو صاحب محفل ہیں اور ہمارے محترم دوست بھائی جو ابھی حال ہی میں مدینہ شریف سے تشریف لائے ہیں، سب کا دل کی اتھا گہرائیوں سے شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج کی اس عظیم بزم میں آپ یہاں پر بیٹھے اور خصوصاً خصوص محترم المقام برادر مکرم جناب سید شہزاد شاہ صاحب کا، جنہوں نے مجھے آج موقع دیا کہ میں یہاں پہ اپنی حاضری پیش کر سکوں. ہماری خوش قسمت. دو حوالوں سے میں گفتگو کرنا چاہوں گا اور کچھ لمحے اور کچھ سماعتیں آپ کی توجہات پر لائیں. ایک اس عنوان اور اس موضوع کے حوالے سے آج کی یہ بزم سجائی بے گئی شک اور سفر المظفر کا یہ مبارک مہینہ ہے، اور دوسری اس ہستی کے حضور خراج عقیدت اور سلام کہ اگر وہ ہستی نہ ہوتی تو آج شاید ہم تک نہ دین پہنچتا. اللہ اکبر اللہ اکبر. میری مراد ثانی زہرا شریکت الحسین زینب عالیہ جناب سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ. اللہ اکبر. ان دو ہستیوں کے حضور نظر آئے. بسم اللہ. آج الحمدللہ جس ہستی کا آج ہم یوم منا رہے ہیں، اس ہستی کا نام نامی اسم گرامی جناب حضرت عمار یاسر رضی اللہ تعالی عنہ
جو عظیم المرتبت جلیل القدر صحابی رسول ہے. بے شک عموماً صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے حوالے سے جی جو علی علی کرتا ہے اس کو یہ تانے دیے جاتے ہیں کہ صحابہ کے یوم نہیں مناتے. آئے ذرا گوشہ درود کے در و دیوار کو دیکھیے کہ آج یہ در و دیوار بھی مہک رہے ہیں کہ آج اس عظیم صحابی کا دن منایا جا رہا ہے جس نے نسل در نسل اللہ رسول اور آل رسول کے ساتھ اللہ 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 اللہ. یہ صرف صحابی نہیں ہے بلکہ یہ نسلاً اور نسباً صحابی ہے. واہ 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 نقیب الاشراف صحابی، واہ 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 عظیم المرتبہ مرتبہ صحابی صحابی ہے، ہیں. جس کے والدین بھی صحابی ہیں، صحابیہ ہیں، بے اور شک. اس کے اولاد بھی صحابی ہیں. واہ 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 واہ. افسوس صحابہ کا ذکر کرنا ہے تو علی علی کرنے والوں سے ہی صحابہ کا ذکر سنو نا. بے شک یہ اپنی مرضی کے صحابہ تو ہو نہیں سکتے نہیں ہو سکتے. کہ آپ اپنی مرضی کے صحابہ بنا لیں اور چن لیں اور پھر بہرحال میں احتیاط کا دامن کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے خراج عقیدت پیش کروں گا اس عظیم ہستی کے حضور، اس لیے کہ میں نے جو بات اشارتاً کی یہ میں نہیں کہتا، یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک قرآن کہتا ہے. بے شک ہے بے شک ہے. تمام صحابہ عدول ہیں، بے شک. تمام صحابہ ہمارے سروں کا تاج تاج ہیں، تمام صحابہ رہبر ہیں، تمام صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ میں نے ان میں بھی درجہ بندیاں رکھی ہیں. جب وہ اپنے رسولوں میں درجہ بندیاں رکھ سکتا ہے تو رسول کے صحابی میں درجہ بندی نہیں ہے. سبحان اللہ. کوئی نبی ہے، کوئی رسول ہے، کوئی مرسل ہے، کوئی کتاب یافتہ نبی ہے، کسی کے پاس صحیفہ ہے، کوئی ایک خطے کا نبی ہے، کوئی ایک علاقے کا نبی ہے، کسی کو ملک دیا ہے، کسی کو قوم دی ہے، کسی کو 950 سال دیے ہیں، کسی کو نبی بنا کے پردہ غیبت میں اٹھا لیا ہے اور پھر کسی کو تمام نبیوں کا سردار بنا آئے ہے. واہ 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 واہ. تمام کا سردار بنا کے بھیج دیا ہے. واہ. کسی کو صفی اللہ بنایا ہے، واہ. کسی کو نجی اللہ بنایا ہے، واہ. کسی کو کلیم اللہ بنایا ہے، واہ. کسی کو روح اللہ بنایا ہے اور کسی کو خلیل اللہ بنایا ہے، اور جو اپنے حبیب کی باری آئی تو اسے حبیب اللہ بنایا. واہ واہ واہ. تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. نعرہ حیدری. یا علی. یا علی انت قسیم اللہ. واہ. بے شک بے شک. تو صحابہ کرام کی درجہ بندیاں بھی تو اللہ نے طے کی ہے، اور پھر ان درجہ بندیوں کے اندر میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اشارہ کر دیا. اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جو بدری صحابہ ہے بے شک وہ افضل ہے، افضل ہے. بے شک سے افضل ہے غیر بدری سے. غیر بدری سے. اب یہ بڑی صاف بڑی سمپل سی ڈیفینیشن ہے. جنہوں نے بدر میں حصہ لیا وہ افضل ہیں، افضل ہے. جو غزوہ بدر میں شامل ہوئے وہ سب سے افضل ہیں، سب سے معتبر ہیں. ان کا کمپیریزن اور مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا غیر بدری سے. اب اس غیر بدری کی نسبت آپ کو بتا دوں، اور آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تکوینی کمال اور اختیار ہے کہ حضرت عثمان غنی بدر میں شریک نہیں ہوئے، لیکن آقا نے اپنے اختیار تکوینی کے ساتھ عثمان کو بھی یہ درجہ دے دیا کہ عثمان میرے بدری صحابہ کے بعد. سبحان اللہ. اس کا درجہ بدری صحابہ کے برابر ہے. سبحان اللہ. یہ تو اس کے کرم اور اس کے فضل کے فیصلے ہیں. وہ جسے چاہے جو عطا کر دے، جسے چاہے جیسا بنا دے. تو پتہ یہ چلا شاہ جی بسم اللہ بدری اور غیر بدری برابر نہیں ہے، نہیں ہوتے. پھر یہ پتہ چلا السابقون بے شک بے شک. پہلے ایمان لے کے آئے جنہوں نے مکے کے اندر صعوبتیں برداشت کی، مظالم برداشت کیے، تکلیفیں برداشت کی، ان کا مقابلہ بعد والوں کے ساتھ نہیں ہوگا. ہو ہی نہیں سکتا. نہیں ہو درجہ بندیاں ہیں، ہو ہی نہیں سکتا. بے شک. آج کے مشکل دور میں جی سمجھانے کے لیے اور فتن دور میں، آج کے اس یزیدیت زدہ دور میں، ظلم والے دور میں،
سیاسی ایفیلیشن سے بالاتر ہو کے، میری سیاسی ایفیلیشن ہو سکتی ہے اور ہے، لیکن میں اس سے بالاتر ہو کے بات کر رہا ہوں، آج کے اس دور میں جو مظالم ایک سیاسی جماعت کے ساتھ کیے جا رہے ہیں، تو جو آج کھڑا ہے اس کا درجہ زیادہ ہوگا یا جو بعد میں شامل ہوگا اس کا درجہ زیادہ ہوگا؟ جو کھڑا ہے، جو 22 سال جدوجہد کرتا رہا وہ کسی پارٹی میں کسی مقام پہ ہوگا یا جو پیراشوٹ سے آگے شامل ہو جائے اس کا درجہ زیادہ ہوگا؟ قربانیاں دینے والے کا درجہ ہمیشہ زیادہ ہوا کرتا ہے، جو مارے کھاتا ہے اس کا درجہ ہمیشہ زیادہ ہوا کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا جو سابقون الاولون ہیں ان کا درجہ اور مقام بہت بلند ہے، اس تک تو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا۔ آئیے ذرا اس گھرانے کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریے اور چلیے کہ دیکھیے کہ یہ گھرانہ کون سا ہے جس کی بزم آج ہم سجائے بیٹھے ہیں۔ واہ واہ واہ، اسلام کے اوائل کے 7 بندوں کے اندر جن کا شمار ہوتا ہے وہ گھرانہ عمار یاسر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ 7 بندوں چوٹ پر کہو حق ہے۔ پہلے 7 بندوں میں جن کا شمار ہوتا ہے وہ جناب عمار یاسر کا گھرانہ ہے۔ بے شک، ماشاءاللہ۔ فقہا نے لکھا کہ سرکار ختمی مرتبت نے جب یہ اعلان کیا تو آپ کفار کی ایذا رسانیوں سے محض اس لیے بچ گئے کہ آپ کے سامنے کھڑے ہونے والا ابو طالب علیہ السلام تھا۔ بے شک، بے اس شک، لیے بچ گئے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے بچ گئے کہ آپ کا قبیلہ مضبوط تھا، قبیلے کے سردار تھے، قبیلے والے ساتھ شامل تھے، قبیلے والوں کی وجہ سے وہاں ظلم نہیں ہوا اور مولیات اس لیے بچ گئے جن پر مظالم ہوا۔ آئیے نہ کبھی پوچھئے علماء سے کیوں نہیں بلال کے تذکرے کیے جاتے، کیوں نہیں صہیب کا ذکر کیا جاتا، کیوں نہیں حضرت یاسر اور حضرت سمیہ کا ذکر کیا جاتا، کیوں نہیں حضرت عمار کا ذکر کیا جاتا؟ حضور کے صحابہ تو آپس میں یہ تذکرہ کرتے تھے کہ اسلام کے لیے سب سے زیادہ مارے بلال نے کھائی ہیں یا عمار نے کھائی ہیں؟ ایسی ہے۔ یہ مظالم جن 5 پہ ڈھائے گئے ان میں سر فہرست جس کا نمبر آتا ہے وہ جناب عمار یاسر۔ بے شک، بے شک۔ افسوس، صد افسوس کہ رونے کا مقام ہے۔ میں نوحہ کروں، میں نوحہ پڑھوں یا فضائل بیان کروں کہ تاریخ میں صحابہ کی رٹ لگانے والے اور پارلیمنٹ کے اندر بل پیش کرنے والوں سے میرا بڑا ہی مؤدبانہ سوال ہے کہ کیا عمار یاسر صحابی نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ تو سابقون الاولون والے صحابی ہیں، یہ تو وہ صحابی ہیں کہ ابھی اعلان نبوت ہوا تھا اور سب سے پہلے حضور کے ساتھ جس قافلے میں جو لوگ شامل ہوئے ان میں جناب حضرت عمار کے خاندان کے تو کہنے لگے آؤ کعبے کے پاس جاتے ہیں اور وہاں جو بت پڑے ہیں شاہ جی وہاں جو بت پڑے ہیں ان کے سامنے حلف لیتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں اور اپنی گواہی کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم حلیف ہو گئے۔ یہ دستور تھا عرب کا، کوئی نئی چیز نہیں تھی۔ جناب یاسر کہتے ہیں کہ ابھی ایمان نہیں لائے، ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا۔ جناب یاسر کہتے ہیں کہ کعبے میں جو بت کھڑے ہیں وہ تو وہیں کھڑے ہیں، وہ تو بے جان ہیں، انہوں نے تو کہیں جانا نہیں۔ پہلے برادری والوں کو اکٹھا کرو، قبیلے والوں کو اکٹھا کرو، جو جاندار لوگ ہیں ان کے سامنے اعلان کر دیں، جو بت کھڑے ہیں وہ وہیں پہ ہیں، ان کے سامنے بعد میں اعلان۔ انہوں نے کہا ہم ویسے بھی کر لیں گے، پہلے علاقے والوں کے سامنے، قبیلے والوں کے سامنے اعلان کرو۔ جب قبیلے والوں کے سامنے اعلان ہو گیا اور جناب یاسر کو جب دوبارہ کہا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں ان بتوں کے سامنے ان کو خدا مان لوں جو بے جان ہیں، جو خود حرکت نہیں کر سکتے۔ اگر میں نے خدا ہی ماننا ہے تو میں اس سمندر کو کیوں نہ خدا مانوں جو ٹھاٹھے مارتا ہوا آتا ہے اور انسان کو بہا کر لے جاتا ہے، جس کی اتنی طاقت ہے۔ اگر میں نے خدا ہی ماننا ہے تو میں سورج کو کیوں نہ خدا مانوں جو روشنی دیتا ہے اور انسان کو اذیت بھی پہنچا سکتا ہے اور فائدہ بھی دیتا ہے۔ اگر میں نے خدا ہی ماننا ہے تو میں چاند کو کیوں نہ خدا مانوں جو رات کے اندر سویرا کرتا ہے۔ ان بتوں کو میں خدا نہیں مانتا۔ یہ طبیعت کا میلان تھا جناب عمار کے والد کا۔ میں اس لیے آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ یہ سٹیٹس کوئی عام سٹیٹس نہیں ہے کہ ہمارے یاسر کس درجے اور کس مقام اور کس سٹیٹس کے صحابی تھے۔ بے شک عام صحابی نہیں تھے۔ بے شک، بے شک۔ مختصر کرتے ہوئے جب انہوں نے یہ اعلان کر دیا
اور جب ایک خواب دیکھا اور حضرت سمیہ کہنے لگی کہ آج صبح سے آپ نے مجھے بلایا نہیں، تو انہوں نے خواب بتایا کہ اس طرح میں نے آگ دیکھی ہے اور آگ کے بعد تم سامنے کھڑی ہو آگ سے اس طرف اور مسکرا رہی ہو اور مجھے بلا رہی ہو کہ میرے پاس آ جاؤ، اور میں اس تذبذب میں ہوں کہ میں آؤں یا نہ آؤں، اور میری آنکھ کھل گئی اور اپنے بیٹے سے ذکر کیا تو حضرت عمار، اور بیٹے نے خواب میں مجھے کہا کہ بابا جان آپ پریشان نہ ہو، اللہ خیر کرے گا، آپ پریشان نہ ہو، سب خیر ہوگی۔ اٹھ گیا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کیا ہو رہا ہے۔ اس کے بعد جناب عمار آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک اللہ کا نبی آیا ہے جس نے یہ حق کی توحید اور حق کا پیغام دیا ہے، اور وہ اللہ وحدہ لا شریک کا پیغام لے کے آیا ہے، اور وہ سچا نبی ہے، اس کی یہ عادتیں ہیں، وہ دیانتدار ہے، وہ امین ہے، تو کیوں نہ آئیں چلیں آپ بھی کلمہ پڑھیں، اماں بھی کلمہ پڑھیں اور ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ خواب کے نتیجے میں جب یہ فیصلہ ہوا تو آپ نے کلمہ پڑھا۔ آپ کلمہ پڑھنے سے پہلے ابو جہل آپ کے پاس آیا اور ابو جہل نے کہا کہ تو ہمارے قبیلے کا حلیف ہے جی، اب تیرا بیٹا ایک ایسے شخص پر ایمان لے آیا ہے جو ہمارے بتوں کو برا بنا کہتا ہے، تو ہمارے ساتھ اپنے بیٹے کے خلاف جنگ کرے گا یا نہیں کرے گا؟ تو آپ نے جب بیٹے کو بلایا اور جب یہ ساری باتیں سنی تو آپ نے کہا میں ان بتوں کے لیے اس تاجدار کو چھوڑ دوں جو حق کا پیغام لے کے آیا ہے، اور آپ بھی کلمہ لے آئے، اور پھر آپ کو جس بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، مظالم ڈھائے گئے، اسلام کا سب سے پہلا شہید جناب یاسر، جناب یاسر، حضرت عمار کے والد جناب یاسر اسلام کے پہلے شہید ہیں، اور ان کی والدہ جناب سمیہ، کروڑوں سلام ان دونوں پر، وہ اسلام کی پہلی شہید۔